یہ ہمارے بڑوں کا کیا دھرا تھا کہ ہم آپس میں بات چیت نہ کر سکتے تھے، حالانکہ گھر پاس پاس تھے اور رشتہ داری بھی گہری تھی۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو کیا جانے کہ جائیداد کے جھگڑے کیا ہوتے ہیں۔ فروا میری چچا زاد تھی، ہم ساتھ اسکول میں داخل ہوئی، دوستی پکی ہو گئی۔ اس دوستی کو ہم نے اسکول تک ہی محدود رکھا تھا، کیونکہ گھر والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فروا کے گھر فون نہ تھا، جب اسے کسی سہیلی سے بات کرنی ہوتی میرے گھر آ جاتی۔ اس کی امی منع کرتی کہ تایا کے گھر نہ جایا کرو، لیکن وہ ان کا کہا نہ مانتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، کہنے لگی مجھے آسیہ کو فون کرنا ہے۔ میں نے کہا فون ملا لو۔ اس نے ملایا، ادھر سے کسی لڑکے نے اٹھایا۔ اسے شرارت سوجی، وہ بولی بات کر لو، تمہارا فون ہے۔ جب میں نے ہیلو کیا تو جواب میں لڑکے کی آواز سنی، گھبرا گئی۔ ان دنوں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی، میری گھبراہٹ سے وہ بہت محظوظ ہوئی، مجھ سے فون لے لیا اور بولی یہ فاریہ ہے، بڑی ڈرپوک ہے، تم سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن فروا نے میرے برا ماننے کی پرواہ نہ کی، بلکہ دیر تک اس لڑکے سے ادھر ادھر کی ہانکتی رہی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب آتی فون ملا کر باتیں شروع کر دیتی۔ میں امی کو یوں نہ بتاتی کہیں اس کا آنا بند نہ کر دیں۔ امی پوچھتی تو کہہ دیتی یہ اپنی کسی سہیلی سے باتیں کرتی ہے۔ والدہ مجھ سے خفا بھی ہوتی، میں پرواہ نہ کرتی، فروا کی ہم نوا ہو جاتی۔ اس لڑکے کا نام شاہ رخ تھا۔ رفتہ رفتہ فروا سے اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اب تک اس معاملے سے دور رہی، کہیں ناراض ہو کر میرے گھر آنا بند نہ کر دے۔ ایک روز اس نے کہا فاریہ، گھر والے میرے نام کی ڈاک کھول لیتے ہیں، میں ایک خط تمہارے پتے پر منگوانا چاہتی ہوں، جب خط آئے دھیان رکھنا۔ میں اسے اب بھی منع نہ کر سکی، کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ دراصل مجھے اس کی دوستی بہت عزیز تھی، یوں اس کے خط میرے نام آنے لگے۔ امی میرے خط نہ کھولتی تھی اور مجھے دے دیا کرتی تھی، میں وہ خط فروا کو دے دیتی، کبھی اس کا لفافہ نہ کھولتی، اس کی امانت سمجھ کر۔ خط اسلام آباد سے آتا تھا، امی سمجھتی تھی میری اسلام آباد والی سہیلی زویا مجھے خط لیتی ہے، کیونکہ پہلے وہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے فون کا تار فروا کے گھر کی طرف سے آتا تھا، جدھر اس کی کھڑکی تھی، وہاں سے تار میں جوڑ لگایا جا سکتا تھا۔ فروا نے ایک سیٹ منگوا کر تار جوڑ کر اپنے کمرے میں ہمارے کنیکشن سے فون لگا لیا اور اسے اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ یہ بات اس نے مجھے بتا دی اور سماجت کی کہ روز شام کو 4 بجے تم اپنے فون کا پلگ نکال دیا کرو آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ شاہ رخ سے اپنے گھر پر ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ یوں اس نے اس لڑکے سے اپنے طور پر لمبا سلسلہ چلا لیا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ شاہ رخ بہت اصرار کر رہا ہے میں اسے اپنی تصویر بھیجوں، کیا کروں؟ میں نے کہا کسی اور کی بھیج دو۔ اس نے نہ جانے کس کی تصویر بھیج دی جو مجھے نہ دکھائی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی میری وہ کزن جس سے میں سچی محبت کرتی ہوں میری ہی تصویر اس لڑکے کو بھیج دے گی۔ اگر جانتی وہ یہ کرے گی کبھی اسے ایسا مشورہ نہ دیتی۔ فروا کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اگرچہ مجھے یہ سلسلہ پسند نہ تھا، لیکن اسے روک بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ ضد کی پکی لڑکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا وہ میری دوستی کو چھوڑ سکتی ہے، شاہ رخ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک روز فروا نے کہا آج میرے ساتھ اسکول سے تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کی دکان تک چلنا ہے۔ میں ہمراہ چلی گئی۔ دکان پر ایک پکے سن کا شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ یہی شاہ رخ ہے، فروا نے کہا۔ مجھے وہ بالکل اچھا نہ لگا، معمولی شکل و صورت کا تھا، شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ دکان سے نکل کر میں نے فروا کو کافی لعنت ملامت کی، بولی باتیں تو اچھی کرتا ہے، بوریت دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کون سی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس فون کی حد تک دوستی ہے۔ ایک روز چھٹی کے دن فروا آئی، امی ابو گھر پر نہ تھے۔ آتے ہی اس نے شاہ رخ کو فون ملا لیا اور مزاحیہ گفتگو کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد فرمائش کی فاریہ آج تم بھی اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لو۔ کس خوشی میں؟ ارے بھائی میری خوشی کی خاطر، تم کو میری جان کی قسم ہے۔ اس نے زبردستی مجھے رسیور تھما دیا۔ مجھے بھلا اس بھونڈے آدمی سے بات کر کے کیا خوشی ہونی تھی؟ زبردستی 2-4 جملے کہے فروا کی خاطر۔ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کا کہا مان لیا۔ اس کے بعد میری شامت آ گئی۔ اب شاہ رخ صاحب بے باک ہو گئے، جب جی چاہتا فون گھما دیتے، اگر کوئی اور اٹھاتا تو بند کر دیتے۔ میں اٹھاتی تو قسمیں دینے لگتے کہ بات کرو۔ بار بار فون اٹھانے سے میں کتراتی اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رنگ کر دیتے۔ میری تو جیسے شامت ہی آ گئی۔ گھر والوں سے خوفزدہ، ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ آخر میں نے ایک روز اس کو سخت لہجہ میں ڈانٹ دیا کہ اب مجھے فون مت کرنا ورنہ میں فروا سے بھی تمہاری بات بند کروا دوں گی۔ اس پر اس نے دھمکی دی اگر تم نے ایسا کیا یاد رکھنا تمہارا فون ہر وقت ڈیڈ ملے گا، چاہے کتنی شکایات درج کروا لو نہیں کھلے گا۔ جب فروا سے اس کی شکایت کی الٹا مجھ پر بگڑنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ کیوں خام خواہ اس سے پنگا لے رہی ہو؟ جانتی نہیں ہو وہ کون ہے؟ چاہے تو 1 منٹ میں ہمیں رسوا کر سکتا ہے۔ فروا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں نے اپنے گھر سے جو کنیکشن اسے کمرے میں دیا ہوا تھا وہ ہٹا لیا۔ اب وہ ہمارے کنیکشن سے اپنے محبوب کو فون نہ کر سکتی تھی۔ اس نے بات چیت ترک کر دی اور دوستی کا رشتہ توڑ لیا۔ انہی دنوں خالہ نے امی سے میرے رشتے کی بات کی تو امی نے ان کے بیٹے عادل کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا۔ عادل خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہمارا گھرانہ اس رشتے پر خوش تھا۔ میں اور عادل بھی مسرور تھے کیونکہ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میری دلی
ही तमन्ना थी कि मैं उसकी हो जाऊं, और अब कुदरत ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया था। फरवा अगरचे मुझसे नाराज थी, लेकिन मंगनी वाले दिन वो आज खुद आ गई। अम्मी ने उसको कहलवाया था कि मंगनी पर तुमने आना है, क्योंकि उनको इल्म ना था कि हमारी दोस्ती के दरमियान रखना पड़ चुका है। फरवा मेरी मंगनी पर खुश नजर आ रही थी। उसने हंस कर मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने भी उसे माफ कर दिया और दिल साफ कर दिया, उसे गले लगा लिया। सोचा अल्लाह ने मेरी मुराद मुझे दे दी है तो इससे नाराज रहकर क्या मिलेगा। मंगनी के बाद आदिल मुझे फोन करने लगे। हम फोन पर बातें करते थे। मुझे मालूम न था कि शाहरुख की मुलाजमत टेलीफोन के महकमे में है और वो हमारे फोन सुनता है। वो मेरी और आदिल की तमाम गुफ्तगू सुनता था और वाकिफ हो गया था कि हमारी शादी होने वाली है। एक रोज मैंने महसूस किया कि आदिल मुझसे खींचा खींचा सा है। मैं डर गई, लेकिन पूछने की हिम्मत ना हुई। वो पहले हमारे घर हर हफ्ते आता था, अब उसने घर आना भी छोड़ दिया था। एक दो बार अम्मी के बुलाने पर आया भी तो उसके लहजे में इस कदर सर्द महरी थी कि लगता न था ये वही आदिल है जो रात भर फोन करता था। अब एक बार भी फोन पर बात करना गवारा न था। बिल आखिर ये मुअम्मा हल हो गया जब फरवा को शाहरुख ने अपने जाल में फंसाकर उसकी आबरू खाक कर डाली तो वो एक दिन रोती हुई आकर मेरे गले लग गई, मुआफी मांगी और बोली, फारिया मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी तस्वीर शाहरुख को भेजी थी एक मजाक जानकर। उसने आदिल को दे दी और कहा कि तुम्हारी मंगेतर ने मुझे तस्वीर भेजी है और तुमसे मंगनी से पहले वो मुझ पर फोन पर बात भी किया करती थी। इस बात पर आदिल का दिल मुझसे भर गया। आदिल ने मुझसे पहले सद रवैया अपनाया, फिर मंगनी तोड़ दी। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं आदिल के दिल से गलत फहमी को दूर न कर सकी, क्योंकि दिल का शीशा अगर एक बार टूट जाए तो उसमें आया बाल दूर नहीं किया जा सकता। मर्द की फितरत ऐसी नहीं कि औरत का कसूर भुला सके, ख्वाह औरत बेकसूर ही क्यों न हो। एक बार के शक से एतबार का भरम जाता रहता है। मुझे आदिल के खो देने का बहुत गम हुआ, मगर ये गम सहना पड़ा। इस परेशानी से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अम्मी ने चेकअप कराया तो पता चला कि टीबी हो गई है। सच है, गम गहरा हो तो दीमक की तरह इंसान की सेहत को चाट जाता है। बाकायदगी से इलाज होने लगा। बिल आखिर मैंने इस जानलेवा बीमारी से निजात हासिल कर ली, मगर रूह को जो दीमक लगी वो ना जा सकी। आदिल की शादी हो गई, वो अपनी बीवी को लेकर बैरूने मुल्क चला गया। फरवा की भी शादी हो गई और वो रुसत होकर अपने घर सुधार गई, लेकिन मैं जहाँ थी वहाँ रह गई। दुआ करती थी कि मेरे नसीब की खुशियाँ भी आदिल को मिल जाएं, क्योंकि कसूर मेरा था, गलती मुझसे हुई, आदिल का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही फरवा की दोस्ती में इस पर इतना एतबार कर लिया कि उसने नागिन बनकर मुझे डस लिया। मेरे नसीब में अंधेरे नहीं थे, लेकिन अपनी बेवकूफी से मैंने अंधेरे भर लिए। फरवा को उसकी मंजिल मिल गई। आज सोचती हूँ अगर बड़ों की लड़ाई थी तो उसकी कोई वजह थी। वो हमें भी एक दूसरे से दूर रहने की तलकीन करते थे। हमारे कजन और मेरे बहन भाई इसी वजह से आपस में नहीं मिलते थे, मगर मैंने बड़ों की बात ना मानी। तभी अम्मी ने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया, बल्कि मेरे हाल पर छोड़ दिया। फरवा से मिलने से भी नहीं रोकती थी, चाहती तो रोक देती, तब शायद मैं तबाह ना होती। माँ बाप बच्चों का मिजाज बनाते हैं और इनके मिजाजों को समझते भी हैं। ताहम कुछ वालिदैन कभी कभी अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझते और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तब मुझ जैसे नादान बच्चे बड़ा नुकसान उठाते हैं, ऐसा जिसका उम्र भर अजाला नहीं हो सकता। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।